ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اتارتا ہے کتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے، جو بہت عزیز، زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، سو بندگی کرو اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے مخلص ہو کر، اس کے دین کے لیے مخلص ہو کر۔ اور دین سے یہاں مراد، جو دین جو ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، لیکن یہاں دین سے مراد اللہ کی عبادت ہے اور اللہ ہی کا دین ہے۔ اور یہ جو اخلاص سے دین ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے اور اللہ ہی اس کا مستحق ہے۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، کہ یہ دین خالص ہے، اللہ ہی کے لیے خالص ہے اور کوئی اس کے لیے مستحق نہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ جو بناتے ہیں من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، ولی، حمایتی، ما نعبدہم، کہ ہم تو پوچھتے ہیں، الا مگر، لیقربونا، کہ ہم قریب ہو جائے، اللہ، اللہ کی طرف، زلفیٰ، ٹھکانہ، قریب تر ٹھکانہ۔ اور وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اولیاء، اور تاکہ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں پوچھتے ہیں ان کو، یا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اتباع اس لیے کرتے ہیں، الا یقربونا، کہ وہ ہمیں قریب کر دیتے، اللہ، اللہ کی طرف، زلفیٰ، اور نزدیک۔ کہ قریش مکہ کا بھی یہی حال تھا نا پہلے، کہ وہ انہوں نے بت اس لیے بٹھائے تھے کہ اللہ تو ہے ہی، لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، تو بیچ بیچ میں یہ بت جو ہے سفارشی بت ہے۔ یا انہوں نے فرشتوں کو پہلے امیجن کرے، پھر فرشتوں کے روپ میں بتوں کو بنا دیے کہ فرشتے مقرب ہے اللہ کے، اور یہ فرشتے اس طریقے کے ہیں، یہ فلاں بارش کا فرشتہ، یہ اس کا بت، یہ کھیتی کا بت، یہ بچے دینے کا والا بت۔ اس طریقے سے انہوں نے الگ الگ بت بنائے تھے، جن کو نام دے دیے تھے کہ یہ بت اللہ کے قریب ہے، تو یہ سفارش کریں گے۔ اور ابھی بھی کئی لوگوں کا یہی بہت عام سا جملہ رہتا نا، کہ کئی وہ ولی اللہ تو بیچارے بزرگ اتنے اللہ والے تھے کہ ان کے اس میں کوئی شرک جیسی چیز نہیں تھی، لیکن ان کے بعد میں جو بدعتی شروع ہو گئے کہ ہم ان سے مانگیں گے تو پھر اللہ تک یہ پہنچا دیں گے، ان کے وسیلے سے اللہ دعا قبول کریں گا، جبکہ اللہ تو بیٹھا ہے ہر کسی کے شہرک سے زیادہ قریب، ہر کسی کی دعا سننے والا۔ اللہ کو کوئی بیچ میں بچولیے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیچ میں شریک کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی اور سے مانگا جائے، یا اس کی سفارش کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کسی کی۔ اور ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، کہ بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا بینہم، ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، اس بارے میں جس بارے میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جو جھوٹے ہیں اور نہ ماننے والے ہیں۔ لا اراد اللہ ان یتخذ ولدا، کہ اللہ اگر بنانا چاہتا بیٹا، الا اصطفیٰ مما یخلق من یشاء، تو چن لیتا جو خلقت کی اس نے جس کو چاہتا، سبحانہ، لیکن وہ پاک ہے وہ، هو اللہ الواحد القہار، کہ اللہ واحد ہے، یکتا اور قہار، زبردست دباؤ والا ہے۔ کہ جس طریقے سے کرسچنز کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو اللہ کیا اپنے مخلوق میں سے چن کر بیٹا بناتا؟ جو خالق اور مخلوق کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، اگر اللہ کو بیٹا بنانا بھی ہوتا تو ہم جنس بناتا، اور بندے اس کے ہم جنس نہیں ہیں۔ کبھی بھی بندے، فرشتے، یا کوئی کسی کو بیٹا کہا جائے، کسی کو فرشتوں کو بیٹیاں کہا جائے، تو اللہ کے ہم جنس نہیں ہے، جبکہ بیٹا ہو یا بیٹیاں ہو یا بیوی ہو یا جو بھی ہو، تو اس کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے، ایک جیسا کچھ نہ کچھ یکسانیت ہونا ضروری ہے۔ لیکن اللہ ایسا یکتا ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ اس کے ہم جنس ہو ہی نہیں سکتا کوئی، تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ کو کوئی بیٹا ہو، کیونکہ اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، وہ واحد ہے اور قہار ہے، اور وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے کہ وہ بیٹا بنا، اور اس کو بیٹے کی ضرورت ہو، بیٹے کی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو اپنا پائے تخت کسی کے حوالے کرنا ہے، اپنی سلطنت کسی کے حوالے کرنا ہے، اپنا سہارا ڈھونڈنا ہے، لیکن اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض، خلقت کرنے والا آسمان و زمین کی، بالحق، کی حق کے ساتھ،
یکور اللیل علی النہار کہ وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو علی النہار دن سے، یکور النہار علی اللیل اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات سے، وسخر الشمس والقمر اور مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لی اجل مسمن کہ ہر ایک چلتا ہے اس کے مقررہ مدت پر، اللہ هو العزیز الغفار کہ وہ بہت زبردست اور غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ یکورو کے معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کو رکھ دینا اور اس کو پورے طریقے سے کور اپ کر دینا، تو یہ ہمارے سمجھنے کے لیے باتیں بنائی گئی ہے، جو وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہے وہ سب وہ ہمارے جیسوں کے سمجھنے کے لیے بنائی گئی کہ اللہ نے کیسی قدرت کیسی اللہ کی، کہ اللہ دن آتا ہے تو رات ڈھپ جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن ڈھپ جاتا ہے، اور ہر ایک کیا ہے چل رہا ہے، چلنا شروع ہے، کنٹینیوس گردش شروع ہے سورج کی، چاند کی، سیاروں کی، اور اس کی ایک مدت فکس ہے کہ وہ اتنی ہی مدت میں چکر کاٹیں گا، فکس ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ منٹ پہلے ہو جائے، کچھ دن آگے پیچھے ہو جائے، بلکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جتنا چکر چاند کا ہے اتنے دن کا ہی روٹیشن ہوتا ہے، چاند کا بھی سورج کا بھی فکس روٹیشن میں گھومتا ہے، وہ اس کی مدت کبھی گھٹتی بڑھتی نہیں۔ اللہ هو العزیز الغفار کہ آگاہ ہو جاؤ وہی زبردست اور غفار بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ کہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک نفس سے، ثم جعل منها زوجها پھر اس میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ واحد آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، کہ ایک نفس واحد سے پیدا کیا اللہ نے جوڑا بھی اسی میں سے اسی کا بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثمانیۃ ازواج اور نازل کیا تمہارے لیے چوپائے، ثمانیہ 8 ازواج ان کے جوڑے۔ اب یہ 8 کا کیا ہے تو مجھے ابن کثیر معارف میں ملا نہیں، 8 سے مراد وہ کیا ایکچول 8 ہے کہ اونٹ بکری گائے اس طریقے کے جو بیسک ہے وہ 8 ہے، اس کے بعد سب آپس میں جو ہے وہ انٹر بریڈ ہو کے بنے، یہ اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے، دیکھو معارف میں بھی نہیں ہے اس کا ایکسپلینیشن کہ 8 سے ہی کیا مراد ہے کہ 8 قسم کے چوپائے سے 8 جوڑوں میں سے بنائے، اور ابن کثیر میں بھی نہیں ملا، لیکن فرقان قریشی نے بہت اچھی بات اس نقطے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب نوح علیہ السلام نے بھی کشتی میں بٹھایا تو پورے جانور نہیں بٹھایا، دیکھو گھوڑا جو ہے وہ اسی کا جنس ہے، گدھا بھی خچر بھی، اور کتے یا بھیڑیا کچھ ایک لے لو اسی کے جنس سے پھر بہت سارے جانور ہیں، کتا ہے، پھر بھیڑیا ہے، پھر ادھر لومڑی، ہر طرح کی بلی کے جنس سے پھر ادھر شیر چیتا یہ وہ سب ہو جاتے، تو میرا ایسا خیال ہے، میں نے نہیں پڑھی اس میں کہ وہ 8 سے مراد بیسک 8 ہے، کہ بیسک 8 اینیملز اللہ نے وہ کر دیے، پھر وہی انٹر بریڈ ہوئے، جیسے زیبرا بھی گھوڑے کے جنس میں آ جاتا، ادھر اسپیشیز ساری اسپیشیز میں ہے نا، کچھ کلاسیفیکیشن میں اگر اپن جائے تو ہو سکتا ہے اس میں یہ جواب مل جائے گا جو اینیمل کلاسیفیکیشن وغیرہ ہے، لیکن یہ 8 سے مراد واللہ عالم۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم کہ اس نے پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، خلقم من بعد خلقن کے خلقت بعد میں، خلقت کے بعد خلقت، فی ظلمات ثلاثی کے 3 اندھیروں کے بیچ میں، کہ اگر ہم اس کا اسٹرکچر دیکھیں کہ یوٹرس کا، کہ پہلے پیٹ ہے، پھر یوٹرس کے الگ الگ لیئر ہے، اور اندھیرے میں 3 پرتوں کے اندر انسان کی خلقت ہو رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے نا تو اس پہ ہم غور کریں کہ انسان کے اندر سے انسان نکلتا ہے، اگر اس پر ہم غور کریے ہمارے لیے روز ہو رہی ہے یہ باتیں، تو ہم اس کے بارے میں اگر اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے پیٹ میں سے مطلب وہ بیسک کیا ہوتا ہے، ایک کتنا ذرہ ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے جو باپ کے پشت سے نکلتا ہے، ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، وہ صرف ایک سیل ہوتا ہے، اور اللہ نے عورت کے پیٹ میں کیسی مشین بنائی کہ وہ ایک پورے اس کا ہر ایک آرگن کو ڈیولپ کر کے ایک پورا انسان اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اسی کے قدرت پہ غور کریں ہم تو کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس کو کیسے نرشمنٹ ملتا۔ اب اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا کہ بس فوراً ہو گیا بچہ، کچھ دن میں ہو گیا، بلکہ کتنے سلو اسٹیجز کے ماں بھی تیار ہو اس چیز کے لیے، اس بوجھ کو اٹھانے اور بچے کی نرسرنگ کے لیے وہ ماں تیار بھی ہوتی ہے دھیرے دھیرے، ایسا فوراً بھی بوجھ نہیں ڈال دیا اللہ نے کہ آج کل میں بس بڑا سا بوجھ ہو گیا، آخری وقت کتنی تکلیف کی چیز ہو جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو، تو دھیرے دھیرے وہ بھی سہن کرنے کی اس میں طاقت آ جاتی ہے۔
ذالکم اللہ ربکم کہ بے شک یہ اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک ملک اسی کے لیے بادشاہت، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی مگر وہی، فإنا تصرفون پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اب ملکو اور ملکوت دیکھو ایک ہی ہے، لیکن یہ فرقان قریشی نے ملکوت کتنی پیاری اس میں وہ بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پتھر پہ کھڑے کیا ہے، جو صخر ہے، پتھر صخر والا پتھر ہے جو مسجد اقصی میں ہے، اور اس طریقے سے دکھایا ان کو کھڑے کر کے کہ انہوں نے زمین اور انہوں نے یہاں سے لے کر آٹھوں آسمان اور اسفل سافلین تک نیچے تک ان کو ایک نظر میں دکھ گئے۔ تو اللہ کی، اور اللہ کیا فرماتا ہے، آسمان کیسا ہے اللہ کا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے کہ 70 برس کا فاصلہ ہے، کہ کوئی بہت تیز رفتار گھوڑے سے چلے تو اسے پار کرنے میں 70 برس لگے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا اتنا ہی فاصلہ، پھر دوسرے سے تیسرا، ایسا کر کے 7 آسمان، پھر اس کا عرش، اور اس کا عرش ایک ایسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جو بکرے کی طرح ہے، جن کے پیر اور کھر کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے کہ وہ 70 سے برس تک کا فاصلہ ہے، اور ان کو وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور اللہ کا عرش کیسا ہے کہ وہ مخلوق ہے یا کیا چیز ہے، واللہ اعلم۔ تو اگر یہ اللہ کی قدرت کے بارے میں ہم سوچیں تو یہ اللہ کی بادشاہت یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز وہ نہیں کر سکتی۔ اتنے ہی رکھتے ہیں۔